بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں سیلاب کی صورت میں بہت بڑی آفت جو ہے وہ ہمارے ملک کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے۔ بہت سے لوگوں کا نقصان مالی اور جانی ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بالخصوص اور دیگر انسانوں کی بالعموم مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ہمارے دین میں اس کام کی طرف خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے امتی کی حاجت کو اس لیے پورا کرے کہ وہ میرا امتی خوش ہو جائے تو میں اس کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہوں۔ یعنی جب کوئی میرے امتی کی حاجت کو پورا کرے تو ظاہر میں وہ امتی خوش ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے خوش ہونے سے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جس پر میں خوش ہوتا ہوں اس پر میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور جس پر اللہ خوش ہوتا ہے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کی عیال ہے۔ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی بڑی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، ان تین روایات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کی حاجات جو ہیں ان میں ان کے ساتھ معاونت اور تعاون کیا جائے۔ تعاون کرنے والوں سے، مسلمانوں کی حاجت پورا کرنے والوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرنے والے کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ امداد اور تعاون کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہمارا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔
ہر جگہ یعنی کہ اکثر مقامات جو ہیں ہمارے ملک کے مختلف حصے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مخلوق پریشان ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی اپنی بساط کے مطابق جامع پالیسی بنا کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اس وقت انسانیت کی خدمت کر کے ان کو نفع پہنچا کر اپنی اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی کامیاب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی بالخصوص مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔